ویلکم بیک مائی چینل پانی انجوائے کے معزز سامعین، ہمارے چینل کو لائک کریں، کمنٹ کریں، سبسکرائب کریں۔ کسی زمانے میں ایک قصاب تھا، وہ رات کے وقت جا کر جانور زنج کیا کرتا اور دن میں اپنی دکان پر گوشت لا کر دیتا کہ وہ جانور ذبح کرتا، اس کے کپڑوں میں خون لگ جاتا، مگر وہ گھر آ کر خون آلودہ کپڑے بدل لیا کرتا۔ ایک رات جب وہ واپس آ رہا تھا جانور کو ذبح کر کے، تو راستے میں ایک جگہ ایک آدمی شور مچاتا ہوا آیا۔ اس نے قصاب کو پکڑ لیا۔ جب پکڑ لیا تو قصاب نے دیکھا کہ اس آدمی کے جسم سے خون بہہ رہا ہے، اور قصاب حیران ہوا، اتنے میں اس آدمی کی جان نکلی۔ قصاب نے دیکھا کہ اس آدمی کے جسم میں ایک چھری تھی جو کسی نے اس کو گھونپ دی تھی۔ اب جو قتل کرنے والا تھا وہ بھاگ چکا، اور مقتول نے اندھیرے میں یہ سمجھا کہ اسے قصاب نے قتل کیا۔ اتنے میں وہ آدمی مر گیا اور لوگ ادھر اکٹھے ہوئے۔ اب لوگوں نے اس قصاب کو بھی دیکھا، مقتول کو بھی دیکھا، اور قصاب کے کپڑوں کو بھی دیکھا، اور قصاب کے کپڑوں میں جو خون لگا تھا وہ بھی دیکھا۔ لوگوں نے قصاب کو پکڑ لیا اور کہا تم نے اس آدمی کو قتل کیا ہے، اور قاضی کے پاس لے گئے۔ مقتول کو دیکھا تو قاضی نے لوگوں کی گواہیاں سنی اور قصاب پر قصاص کا حکم سنا دیا، یعنی کہ جان کے بدلے جان، اور اس آدمی یعنی قصاب کو پھانسی دی جائے گی۔ جب قصاب کو بڑے مجمع میں پھانسی کے لیے لایا گیا تو اس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے۔ جو لانے والا سپاہی تھا اس نے کہا تم کیوں رو رہے ہو؟ کیا تمہیں اپنے جرم پر ندامت ہے؟ اس قصاب نے کہا ہاں ندامت تو ہو رہی ہے، لیکن میں اس بندے کا قاتل نہیں ہوں جس کے قتل کی مجھ کو سزا سنائی جا رہی ہے، میں کسی اور کا قاتل ہوں۔ سپاہی نے کہا تمہاری کہانی کیا ہے؟ کیا تم مجھے سناؤ گے؟ قصاب نے کہا ہاں، بہت عرصہ پہلے میں کشتی چلایا کرتا تھا۔ ایک بڑا دریا تھا جس کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک میں لوگوں کو مسافروں کو پہنچایا کرتا۔ ایک دن ایک عورت اور اس کی لڑکی میری کشتی میں سوار ہوئی۔ میں نے لڑکی کو دیکھا، وہ بہت خوبصورت تھی، چاند کا ٹکڑا جیسے۔ میرا دل اس لڑکی پر فریضہ ہو گیا۔ میں نے لڑکی سے اشاروں میں بات کی، یہاں تک کہ ہم میں ایک تعلق بن گیا۔ کچھ عرصے تک یوں ہی چلتا رہا۔ آخر ایک دن لڑکی نے کہا میں نکاح کے بغیر تمہارے پاس نہیں آ سکتی، لہذا تم کو مجھ سے محبت ہے تو میرے ماں باپ سے رشتے کی بات کرو۔ میں نے اس کے باپ سے رشتے کی بات کی تو اس نے کہا میری بیٹی خوبصورت ہے، نیک ہے، تمہارے پاس کیا ہے؟ نہ علم ہے، نہ کوئی نیکی ہے، تم میں بہت خامی ہے، لہذا میں اپنی بچی کا رشتہ تم سے نہیں کر سکتا۔ قصاب نے کہا میں بہت مایوس ہوا اور میرے 2 سال اس کی مایوسی میں گزر گئے۔ میں غم زدہ رہنے لگا لڑکی کی یاد۔ ایک دن میں کشتی چلا رہا تھا تو ایک عورت کشتی میں سوار ہوئی، اس کے ساتھ اس کا ایک بچہ بھی تھا۔ میں نے غور سے دیکھا تو یہ وہی لڑکی تھی جس سے میں محبت کرتا، جس کے پیار میں نے 2 سال غم میں گزار دیے۔ میں نے اس سے باتیں کرنا شروع کر دی۔ اس نے کہا دیکھو، تم سے بات میں نہیں کر سکتی، میری شادی ہو گئی ہے،
تم میرا خاوند بھی ہے اور یہ میرا بیٹا ہے، میں کسی کی امانت ہوں اور اس میں خیانت نہیں کر سکتا، تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم مجھ سے بات مت کرو۔ میں نے اس کو بہت باتوں میں الجھانے کی کوشش کی اور مائل کرنا چاہا، مگر وہ بت بن کر بیٹھی رہی، کوئی جواب نہ دیا۔ میرے دل میں گناہ کا خیال آ گیا اور میں نے اس سے کہا کہ میرے قریب آؤ، مجھے اپنی خواہش پوری کرنے دو۔ اس نے کہا کہ تم اللہ سے ڈرو، میں کسی کی امانت ہوں، میں ایسا نہیں کر سکتی، مگر میرے اوپر درندگی سوار تھی۔ میں نے اس کا بیٹا اسے چھین لیا اور میں نے اس کو کہا کہ میں تمہارے بیٹے کو پانی میں پھینک دوں، تم میری بات مانو۔ اس نے میری منت کی، ایسا نہ کرو۔ میں اس کے بچے کو پانی میں سر کی طرف سے ڈبوتا جا رہا تھا، وہ پھر بھی نہ مان رہی، مجھے اللہ اور رسول کا واسطہ دے رہی، رو رہی۔ اسی اثنا میں مجھے بھی نہ پتہ لگا اور بچہ میرے ہاتھ سے مر گیا۔ اب وہ اکیلی رہ گئی۔ اس کو کہا کہ اب بھی میری بات مان۔ اس نے کہا تم جو مرضی کر لو، میں اللہ کا حکم نہیں توڑنے والا۔ میرے اوپر درندگی سوار تھی اور میں ناکام ہو گیا۔ وہ لڑکی بہت روتی رہی، اپنے بچے کے لیے، اپنے بیٹے کے لیے۔ میں نے سوچا کہ یہ نہ ہو کہ دریا سے باہر جا کر مجھ پر قتل کا مقدمہ کر دے اور میں پھانسی لگ جاؤں، لہذا اس لڑکی کو بھی مار دوں۔ میں نے اپنا گناہ چھپانے کے لیے لڑکی کو بھی مار کر پانی میں پھینک دیا۔ میں نے 20 سال پہلے اس ماں اور بیٹے کو قتل کیا تھا۔ ڈر کے مارے میں نے کشتی کا کام چھوڑ دیا، قصاب کا پیشہ اختیار کر لیا، مگر اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ آج 20 سال گزر جانے کے بعد ظاہر میں بے قصور ہوں، اس آدمی کو قتل میں نے نہیں کیا، مگر اس قتل کے بدلے اللہ نے مجھے آج پھانسی کے تختے پر لا کھڑا کیا۔ سچ ہے کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی